کوئی بدعتی آپ کا بھائی ہے، کوئی بدعتی آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ، ان سے تعلق رکھنا، دینی نہیں بلکہ صرف تجارت کی حد تک، اخوت کی حد تک، باپ بیٹے کی حد تک، ماں بیٹے کی حد تک، لیکن دینی محبت نہیں، دینی رشتہ رکھنا، جن سے کوئی تعلق نہ ہو ان سے تعلق قائم کرنا، ظاہر ہے کہ وہ دین کے اساس کے خلاف شریعت ہے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اپنے عزیز القدر شاگرد جو اس وقت یہاں دعوت اور تعلیم کے میدان میں ایک روح رواں کا کردار ادا کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہاں پہنچ کر آج سے کئی عشرہ قبل وہ وقت یاد آ گیا جب ہم شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی معیت میں یہاں حاضر ہوئے اور بڑی مسکراہٹوں اور محبتوں کے ساتھ محترم قاری سعید احمد رحمہ اللہ تعالی نے اس وفد کا استقبال کیا، دینی پروگرام بھی ہوئے اور خاص مجلسیں بھی ہوئی، تو اس کے بعد سے جناب قاری سعید صاحب حافظ اللہ کی رفاقتیں، محبتیں اور وابستگیاں شاہ صاحب کے ساتھ اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے ساتھ پوری طرح قائم رہی اور پوری طرح موجود رہی۔ آج وہی چہرہ مجھے نظر آیا جب ہمارے اس عزیز حافظ اللہ نے ہمارا استقبال کیا اور انہی محبتوں کا اظہار کیا جن محبتوں کا اظہار قاری سعید صاحب رحمہ اللہ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اپنی رضا کے لیے قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت اپنے دین کا کام، عقیدے کا کام اور جماعتی وابستگی کا کام ہمیشہ قائم رکھے اور پوری طرح توفیق
ارزاں فرمائے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، میری دو لالچیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ واعظ ہو جائے، کچھ سنیں، کچھ سنائیں۔ ابھی ہم نے ایک بڑا جامع خطاب سنا، محترم شیخ داؤد شاکر حافظہ اللہ سے۔ وہ خطاب عقیدے کا، عمل کا، اخلاق حسنہ کا مرقع تھا۔ ہم سب اس سے مستفید ہوئے۔ کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی میں بھی عرض کر دوں۔ دوسری لالچ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں بلکہ بعض ہزاروں ساتھیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ خوبصورت چہرے، ان کی زیارت حاصل ہو جاتی ہے، جو میرے نزدیک ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ حدیث قدسی میں نبی اسلام کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبت المتظاہرین فیہ، کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ میں یقیناً ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، نہ کوئی دنیا کی ہوس ہے، صرف اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کراچی سے نکلے، یہاں پہنچے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا ملنا، یہ محبتیں کرنا، اسی حدیث کے وابستہ اسے اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، اور وہ اجر عطا فرما دے جو قیامت کے دن حاصل ہوگا، جب سارے اولین و آخرین میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء ہے ان المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں ملتے جلتے تھے، زیارتیں کرتے تھے میرے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یقبضہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں میں نے، نور کے ممبر، ان پر انہیں بٹھاؤں گا اپنے قریب، یقبضہم النبیون، انبیاء، صدیقین اور شہداء، انہیں دیکھ کر یہ نور کے ممبر، اللہ کا قرب رشک ہے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ یوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں نے اس سبتے ہوئے میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، خطرناک پسینے جاری ہوں گے، تو ان بندوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں دے دوں گا، بڑا راحت والا سایہ، لطف و محبت والا سایہ، کہ ان کو سورج تپی سے بچاؤں گا، گرمی سے بچاؤں گا۔ یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کا ملنا جلنا، بیٹھنا صرف اللہ کی رضا اور اس کی توحید کی خاطر تھا، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کی خاطر تھا۔ یہ لوگوں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اجر عطا فرمائے جو قیامت کے دن حاصل ہو۔ ہم نے چند آیات پڑھی ہیں سورہ بقرہ میں سے، ان میں ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اس پر آج ہم نے غور کرنا، اور اس مسئلے کا مرکزی موضوع اللہ کی محبت ہے۔
بنیادی موضوع اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت فرض ہے، اور اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ انسان مومن نہیں ہے. اللہ کی محبت بالکل خالص ہونی چاہیے. اس محبت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. کچھ لوگ اس محبت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. یہی آیات کا مضمون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو محبوب ٹھہراتے ہیں. کیسے؟ ان سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی. یہ ان کا شرک ہے. محبت میں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. وہ کیسے؟ جو اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے وہ ان کے لیے انجام دیتے ہیں. مثلا سجدہ اللہ کے لیے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. غیر اللہ کو سجدہ کرنا گویا ان سے آپ محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسے. کیونکہ کبھی قسم کا شرک. طواف اللہ کے گھر میں آپ کسی آستان میں کسی قبر پر جا کر طواف کریں، یہ محبت میں شراکت ہے. ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ اور اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے گھر کا طواف. یہ طواف آپ کسی بھی مقام پر انجام دیں گے، وہ سیون کی درگاہ ہو یا وہ بلوچستان کا کوئی مراد ہو، کوئی کوپا ہو، وہ آستانہ، اگر طواف کریں گے تو آپ نے ان سے اللہ جیسی محبت کی. طواف کی عبادت ہے جس کا اللہ کو ظاہر ہے. یہی اللہ کی سچی محبت کا تقاضا ہے. اسی کے گھر کا طواف. کسی اور جگہ طواف کرو گے تو آپ نے اسے محبت میں اللہ کا شریک بنا دیا. قربانی ہے، ذبح ہے اللہ کے لیے. ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، اللہ کے نام پر. یہ قربانی اگر غیر اللہ کے نام پر کرو گے، جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو گے تو آپ نے اس وصف میں اس غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا اور غیر اللہ سے ویسی محبت کی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. کہ ذبح اور قربانی تو اللہ کے لیے جس کی محبت کا تقاضا ہے. اگر یہ ذبح اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرو گے تو اس صفت میں آپ نے اس غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنایا اور ویسی محبت کی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اس طرح نظر و نیاز ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی ہے، سب اللہ سے اس کی محبت کے تقاضے ہیں. اب آپ کسی درگاہ پر جائیں، جا کر وہاں چادریں چڑھائیں، جا کر وہاں دیے جلائیں، یہ بھی اللہ جیسی محبت. چادریں کیوں چڑھاتے ہو، دیے کیوں جلاتے ہو؟ تاکہ قبر والا خوش ہو کہ فلاں بندہ آیا، اس نے میرے مزار پر چادر چڑھائی اور دیے جلائے، وہ خوش ہو. مانا قبر والا باہر کے حالات جانتا، اسے پتا ہے باہر کیا ہو. حالانکہ دنیا سے بالکل کٹ چکے، وہ بالکل بے جان ہے، اسے کچھ معلوم نہیں باہر کیا ہو. ایک علم غیب میں آپ نے اس کو اللہ کے شریک بنا دیا. پھر سوال یہ کہ اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے؟ یہ دیے جلا کر اور چادر چڑھا کر خوش کیوں کرنا چاہتے؟ جواب یہ دینے اللہ کہ خوش ہو کر وہ ہماری حاجتیں پوری کریں. کسی کو اولاد چاہیے تو اولاد دے دیں،
کسی کو خزانہ چاہیے تو بات دے دیں، کسی کو شفا چاہیے تو شفا دے دیں۔ یہ سارے امور اللہ کے ذمہ ہیں، اور یہ سارے امور قبر والے کی طرف منسوخ کر کے ان سے محبت کر رہے ہیں، کیسی؟ جیسی اللہ سے کرتی چلے۔ یہ شراکت محبت کہتے ہیں۔ کہ کچھ لوگ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، وہ اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں، اس کا ہمسر بناتے ہیں، اس کا ہم مثل بناتے ہیں۔ کیسے؟ یحبون، ان سے محبت کر کے۔ کیسی محبت؟ کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی جو اعمال اور جو امور اللہ کے لیے انجام دینے چاہیے، جو اللہ کی توحید کا حصہ ہے، وہ اعمال غیر اللہ کو دے۔ یہ محبت کی شراکت بھی ہے، اور یہ انتہائی قوی قسم کا شرک ہے۔ محبت اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا، اور کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے لیے محبت مستقل محبت اللہ کے لیے، بس یہ ہمارا بالکل اعتقادی مسئلہ۔ مستقل محبت اللہ کے لیے، اللہ سے اور اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی اور سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ مستقل محبت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کو کس کس سے محبت ہے، اس سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرو۔ اس پر حدیث بھی صحیح بخاری میں والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت رکھتے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ جب تک مجھ سے ایسی محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت اعتقادی اعتبار سے مستقل محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب سے بڑھ کر مخلوقات میں اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اپنے حبیب سے محبت ہے۔ آپ کا لقب حبیب اللہ، اللہ کے محبت، آپ کا لقب خلیل اللہ، اللہ کی وہ دوست جس کی دوستی ہر خطر سے پاک ہے۔ یہ محبت ہے، یہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ نبی سے محبت، ہم بھی محبت کریں آپ سے، اور سب سے زیادہ کریں، ماں باپ سے بڑھ کر کریں، اولاد سے بڑھ کر کریں، اور کائنات کے ہر شخص کی محبت سے بڑھ کر کریں۔ اس سے کیا ثابت ہے؟ جس شخص کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے مگر وہ والدین اور اولاد کی محبت سے کم ہے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ جس شخص کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے مگر وہ اولاد یا والدین کی محبت کے برابر ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہو
اور سب سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر ہو، ماں باپ سے بڑھ کر ہو، لیکن مجھے کہنے دیجیے اب بھی وہ مومن نہیں ہوئی، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے ہر فرد سے بڑھ کر اب بھی مومن نہیں ہوئی۔ مومن تب ہوگا جب نبی اسلام سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، جس کے ذریعے صحیح بخاری کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب نبی اسلام کو حاضر تھے اور آ کر کیا کہا، انت احب الی من کل شیء الا نفسی، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ آپ سے محبت سوائے اپنی جان۔ عمر یہ کیا کہہ دیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی جان سے۔ امیر عمر تو سناٹے میں آ گئے، کیا کہہ دیا، فوراً عرض کر سکتے، ان کی باتیں کوئی ہماری طرح کوئی تماشگینی کی نہیں ہوتی تھی، دکھاوے کی نہیں ہوتی تھی، فوراً اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ انت احب الی من نفسی، آج کے بعد میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر پیارے ہیں اور میری جان سے بڑھ کر الان یا عمر، اب صحیح عقیدے کی بات ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت سب سے بڑھ کر، کیونکہ آپ کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، تو آپ کی محبت بھی سب سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ جان سے بھی بڑھ کر۔ یاد رکھو، اللہ کی محبت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہر اس شے سے محبت نہ کرو جس سے اللہ کو محبت ہو، ہر اس شخصیت سے محبت نہ کرو جس سے اللہ کو محبت ہو۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل ترین کون؟ صحابہ۔ صحابہ میں افضل کون ہے؟ ابھی ایک بچے نے تھوڑی جذباتی تقریر کی اور قرآنی آیات کی بارش برساتی۔ صحابہ اکرام سب سے بڑھ کر محبوب، صحابہ میں خاص طور سے تین شخصیتوں کے نام آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری، کنا نقول والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی، اللہ کے نبی زندہ تھے اور ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ افضل هذه الامه بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل نبی علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، پھر کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ، اور بعض روایتوں میں ثم عثمان، پھر عثمان۔ یہ تین صاحب اللہ کے نبی سنتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ صحابہ سب سے بڑھ کر محبت کے قابل تھے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار، جناب علی رضی اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ، حسنین کریمین، اس کے بعد ان کا درجہ محبت کا تھا۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہے، طلحہ، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعید بن زید، یہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان کا درجہ بقیہ صحابہ سے زیادہ۔ پھر مہاجرین ہیں، سابقین اولین، پھر انصار ہیں، سابقین اولین۔ اس کے بعد کون لوگ؟ جو فتح کے بعد مسلمان، جو فتح کے بعد، فتح سے مراد دو چیزیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو فتح سے قبل اسلام لائے اور وہ لوگ جو فتح کے بعد اسلام سے، برابر نہیں ہو سکتے۔
جو فتح سے قبل اسلام لائے ان کا درجہ بہت اونچا، بہت ہی بلند. جو فتح کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ اس سے کم. لیکن عمومی بات یہ کہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا. فتح سے قبل اسلام لائے ان سے بھی، اور فتح کے بعد اسلام لائے ان سے بھی، دونوں سے جنت کا وعدہ. بات ختم ہو گئی، سب جنت ہی. فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح سے مراد دو چیزیں ہو سکتی، یا تو صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ بھی فتح کہتے ہیں، جس کو بھی فتح قرار دیا کہ جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح مبین صلح حدیبیہ ہے. یا پھر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ فتح مکہ، فتح مکہ مراد. دونوں قول علماء کے، جو فتح سے قبل اسلام لائے اور جو فتح کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک عمومی کلی قاعدہ کہ کلا وعد الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، سب سے جنت. بات ختم ہو کہ سارے صحابہ جنتی اور سارے محبت کے مستحق ہیں. جب جنت کی گواہی آسمان سے آ گئی تو صحابہ جو وہ قرآنی شخصیات، قرآنی حدیثی تاریخی شخصیات ہیں، تاریخ کی روشنی میں ان لوگوں کا تجزیہ کرنا جن کو اللہ جنت دے چکا ہے، جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. تو آپ تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے کسی کا عیب بیان کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو چیلنج کر دیں کہ تو کہہ رہا جنت ہی، ان میں تو یہ خرابی، تاریخ گواہی دے، شرم آنی چاہیے. جو شخصیات قرآنی جنت کا وعدہ کر کے اللہ نے بات ختم کر دی، موضوع کو سمیٹ دیا، اور آپ تاریخی تجزیہ کر کے ان پر کیچڑ اٹھا لیں، اللہ رسول کے فیصلوں سے بہادرائی کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں. یہ بات دین کی روح کے خلاف، عقیدے کے خلاف. تو نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کی محبت ان درجات کے ساتھ ہیں. سارے صحابہ جنت، لیکن جنت میں تفاضل ہے، کوئی اوپر کوئی نیچے ہیں، سارے جنت. یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. یہ میں سب عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کیا بتایا میں نے؟ اصل محبت اللہ کی، مستقبل اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد کس سے؟ جس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. اس میں پہلا نمبر اس امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا درجہ نبی رحمت کے صحابہ، آل بیت اطہار، سب محبت کے قابل ہیں، سب جنت ہی. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ نبی علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار. سب محبت کے مستحق، جو ان کا درجہ، جو ان کا وفا. علی رضی اللہ عنہ جا کے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اللہ علی سے محبت کرتا ہے. یہ مقام بہت اونچا ہے. جو کمتر ہو وہ بڑے سے محبت کرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن بڑا اگر کسی کمتر سے محبت کرے، یہ بات بڑی عجیب ہوتی ہے. سڑک پہ کوئی بھکاری ہو، وہ کہ مجھے فلاں کوئی تاجر مارنا، اس سے محبت ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، اس کو دیتا ہے. لیکن وہ بڑا تاجر ہو، بڑا انڈسٹری والے،
وہ کہ مجھے اس بکاری سے محبت ہے. یہ مقام بات سمجھ سے بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سب کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اور جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. علی کو جھنڈا دوں گا. علی اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ علی کے ہاتھوں خیبر فتح کرائے گا. اور فتح خیبر ہو ہر ایک کا ایک مقام, ایک شان, ایک درجہ. نبی علیہ السلام کو ہم پہاڑ پہ چڑھے, آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے, عمر بن خطاب تھے, عثمان غنی تھے. وہ وقت میں ایک ارتعاش حرکت پیدا ہو, ہلنے لگے. جیسے زلزلہ آئے تو کوئی چیز ہلتی ہے. تو وہ پہاڑ کتنا خوش ہوا, میرے اوپر یہ شخصیات آ چڑھی, تمہارے محبت کے جھونک اٹھا. میں اس کو سکون رہو, ہلو جلو مت. تم تو اپنی محبت اور شوق میں اظہار کر رہے ہو, تمہارا ہلنا جلنا ہم کو گرا نہ دے. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تجھ پر 4 شخصیتیں کھڑی ہیں, اللہ کا رسول کھڑا ہے, اور صدیق, اس امت کا صدیق کھڑا ہے. بہت بڑا وصف ہے. اور 2 شہید کھڑے ہیں, صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور 2 شہید عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اپنا اپنا درجہ ہے شخصیت. ان اللہ جعل اللہ لسان ہمارا رسول بھی, اللہ نے عمر کے دل پر حق لکھ دیا. ما سالکم عمر فج الا وسالک الشیطان فج غیر فج. جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ابو بکر صدیق کا مقام من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی. ابو بکر وہ شخص ہے جو اعتبار صحبت کے, اعتبار مال کے, مجھ پر سب سے بڑا احسان کرنے لگا. بہت سے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا, میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق. اتنے ان کے احسانات ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی. اللہ قیامت کے دن چکائے. یہ ایک ہی شخصیت ہے. زید عائشہ سے میں نے پوچھا کیسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کو پوری آ گئی, آسمان کو پوری آ گئی. کیسا شخص ہے؟ کہ بہت سے. پوچھا کئی حسنات ہوگی, میرے والد کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی, ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ عائشہ کیا بات کر دی, تمہارے والد کی نیکیوں کو آسمان توڑ نہیں سکتے. ایک تو آسمان کو دیکھ کتنی بڑی اللہ کی محبت. ابو بکر کی نیکیاں آسمان توڑ نہیں سکتا, آسمان میں سما نہیں سکتا. تمہارے کا ایک درجہ, ایک مقام. اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ. ایسے شخص کی حیا کا احترام نہ کرو جس کی حیا کا احترام فرشتے کرتے. عثمان غنی رضی اللہ, فرشتے ان سے حیا کرتے, میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ مقام ہی نہیں وہ حاصل. 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی جناب عثمان, 7 مرتبہ. باقی جب جیش الاسرا تیار کیا, سینکڑوں مال سجدے فضل نبی علیہ السلام کو دے دیے, 1000 سونے کے سکے جھولی میں ڈال دیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کو نقصان کیا. نیکی کرے فائدہ, گناہ کرے گناہ کا نقصان عثمان کو نہیں.
یہ مانا نہیں کہ گناہ کرو کیا نہیں. اب عثمان کا دل اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ہر بندے کا دل کنٹرول میں، لیکن اللہ تعالیٰ عثمان سے گناہ نہیں کرے، اس کے دل کو نیکی کی طرف پھیرتے. ہمیشہ اعمال صالحہ انجام دیں، گناہ کرے گا نہیں، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے. گناہ کے بعد توبہ کر لے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرے، گناہ اگر ہو گیا فوراً توبہ کر لو. سقیل قلب، گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے دل پالش کر کے پہلے سے زیادہ چمکدار بنا دیا. عثمان غنی کا مقام، ہر ایک اپنا مقام. اقرأ کتاب اللہ ابی بن کعب، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب. اقرأ علی، سب سے بڑے حق کا فیصلہ کرنے والے علی. اشدہم لدین اللہ عمر، سب سے زیادہ اللہ کے دین پر سخت عمر بن خطاب. ارحم امتی امت ابوبکر، سب سے بڑھ کر ایک رحمت کا جذبہ، محبت اور پیار کا جذبہ، تواضع کا جذبہ ابوبکر صدیق. ابو ہریرہ جمع علی تو حدیث کا حدیث، سب سے زیادہ حدیث کا حدیث کو سننے کا حدیث اور حدیث کو روایت کرنے کا حدیث ابو ہریرہ. صحابی کا ایک مقام ہے، یہ سارے محبت کے قابل ہیں کیونکہ سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اصل مرکزی نقطہ اللہ کی مستقل محبت اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو کس کس سے. یہ بات پہلے دن سمامہ میں رسالت کو سمجھ آ گئی. پھر اسلام کو قبول کیا. عیسائی تھے، صحابہ کی پکڑ میں آ گیا، لے کر مدینے پہنچ گئے. اللہ کے نبی سے عرض کیا اپنے سمامہ کو گرفتار کر لیے، کیا کریں؟ میں کہ اربطوا بصاریۃ المسجد، اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ. اس میں حکمت تھی جو آگے واضح ہو، باندھ دیا. نبی علیہ السلام سمامہ کے پاس گئے اور پوچھا ماں باہر ہوئی ایسی سمامہ کیا ہے؟ غصے سے پھسڑا بیٹھا. ان تقتل تقتل ذات میں وان تنع تنع شاکرا، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے، میری قوم بدلا دے گی، یہ خون رہے گا نہیں جانے دے گی اگر قتل کر دو. وان تنع، اگر مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو گے تنع شاکرا، میں احسان فراموش نہیں، میں اس احسان کا بدلہ دوں گا، بڑھ چڑھ کر دوں گا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، واپس آ. اگلے دن پھر سمامہ کیا، پھر وہی جگہ. تیسرے دن پھر 3 دن سمامہ صحابہ کو دیکھ چکا، نبی کو دیکھ چکا، ان کی عبادت کے انداز کو دیکھ چکا، ان کی باقی محبت کو دیکھ چکا. بڑا متاثر ہوتا ہے. کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. الگ موضوع، اسلام قبول کر لیا. مسجد سے صحابہ کے اخلاق کو دیکھو. آج کا دور نہیں، آج مسجد سے ہم بھرپور بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہیں، بد اخلاقی کے مظاہرے، تاکہ کوئی نیا آنے والا متنفر ہو کر دفع ہو جائے باہر. یہ صحابہ کا اخلاق تھا کہ سمامہ میں اساس جیسا عیسائی اندر سے آواز اٹھی کہ یہ دین حق ہے، اسلام سے روک. اب دیکھو اس کی جو پہلا اس کا فہم تھا، پہلی اس کی سمجھ تھی، وہ عقیدہ محبت. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے کچھ لمحات جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا. اب میں نے اسلام قبول کر لیا، دل میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اب میرا دل جو ہے آپ کی محبت سے بھر گیا، آپ کی محبت سے بھر گیا. اب مجھے سب سے بڑھ کر محبت آپ سے. اسلام قبول کرنے سے قبل سب سے مقبول اور نفرت کے قابل دین اسلام تھا. اب میں نے اسلام قبول کر لیا تو سب سے زیادہ محبوب دین اسلام ہو چکا.
یعنی قلبی کیفیت میں انقلاب ہوا، تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ محبت جو ہے نا قبول اسلام کا پہلا امتحان ہے۔ اب دیکھو تمہاری دوستی تعلقات پہلے والے ہیں یہ تبدیل ہو چکی۔ تمہارے پہلے علائق کیا تھے؟ پہلے پیار کن سے تھا، محبت کس سے تھی؟ اب قبول اسلام کا محبت کس سے کرتے ہیں؟ پہلا امتحان محبت کہا کہ اب سے کچھ لمحہ بعد سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر یہ شہر مدینہ ہے۔ اور اب اسلام جو ہی قبول کیا میرا دل محبت مدینہ میں بھر چکا، اتنی محبت پیدا ہوگی۔ اور آگے چلیے، نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لی، اب بتائیں کہ عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اب میں پرانے دین پر نہیں، آپ کے دین پر، آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جاؤں نہیں تو یہیں سے بات سن کہ ہاں ہمارے دین میں عمرہ ہے، ضرور جاؤ۔ انہیں دین اپنی رائے اور مرضی سے نہیں، یہ اسامہ کا فہم پہلے دن اسلام قبول کرتے ہی چند گھڑیوں کے بعد، اور یہاں جدی پچھلی مسلمان 50 سال کے مسلمان، 60 سال کے مسلمان، اور پھر بھی دین کو اپنے گھر کی ڈونڈی بنا رکھا، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، جو چاہو فتوا دو، جو چاہے کرو۔ کہاں ہے دین کی روح؟ یہ بھی ایک محبت کا ایک محبت کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دین سے محبت ہے تو یہ بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ دین سے محبت کرو، اسلام سے محبت کرو، اور خالص دین سے یہ محبت اللہ کی محبت کا جز اور اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ عمرہ کرنے چلے گی اور سماما و صحابی اور صحابی بن چکا جو بہت بڑا تاجر تھا، اور مکہ میں گندم سپلائی کرتا تھا۔ سمجھے کہ مکہ میں گندم کی ایجنسی سماما کے پاس تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ مکہ پہنچ گیا اور اہل مکہ کو سماما کے مسلمان ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی، تو مکہ کے راستے سے ایک جگہ پر کھڑے سماما کو دیکھا اور دیکھ کر چیخ اٹھے، سماما سبعوتا تو شادی ہو گیا۔ صحابی اسے بولتے تھے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار کریں، تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، شادی ہو گئے، شادی ہو گئے، شادی ہو گئے۔ آج کل کہتے ہیں بھابھی ہو گئے، بھابھی ہو گئے، بھابھی ہو گئے، وزن ایک یہ دوری سماما شادی ہو گئے۔ کہا کہ ماں سبب تو شادی نہیں ہوا، ولیکن اتبعت رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی، سچے رسول پر ایمان لایا، شادی نہیں کی، میں نے حقیقی اسلام قبول کر دیا، اللہ کے نبی کا غلام بن چکا، اللہ کے نبی کا تابع فرمان بن چکا۔ اور سن رہے ہیں مکہ، سن رہے واللہ لا یاتین محبت حنطۃ حتى یأذن رسول اللہ علیہ وسلم، تو میں گندم بھیجتا ہوں، ایک دانہ نہیں بھیجا ہوا گندم، اللہ کے نبی سے پوچھوں گا اجازت مل گئی تو گندم آئے گی، ورنہ ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا، تجارت نہیں چاہیے، میں اپنے دین کا تابع ہوں۔ یہ ہے اسلام قبول کرتے ہی ایک انقلاب ہوا، محبت کس سے، تعلق کس سے، دین کون سا، حتیٰ کہ تجارت بھی اللہ کے نبی کے تابع ہو۔ جا کے پوچھو اجازت مل گئی گندم آئے گی، نہیں ملی تو نہیں آئے گی، اور بند کر دیا۔ اہل مکہ فاقہ کا شکار، بھوک عام ہو گئی، روتے نبی علیہ السلام کے پاس، اسلام ماننے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ تم ہمارے کسی کے بھتیجے ہو، کسی کے بھانجے ہو،
تمہارے دل میں بڑا درد ہے، سماما سے کو گندم کی سپلائی جاری کر دی، تو پھر آپ نے سماما کو حکم دیا، تب انہوں نے سندھ بھیجی۔ یہ دین، اس کا معنی کہ دین قبول کرنے کے بعد جو پہلا امتحان آپ کے ذمہ وہ اس محبت کے تعلق سے، محبت صرف اللہ کی، بس اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ سے محبت کمانا اس کی توحید خالص، اللہ کے لیے محبت کمانا ہر شے سے محبت کرو، ہر اس عمل سے محبت کرو جس سے اللہ کو محبت ہے، اس کی محبت کی تکمیل۔ صحیح بخاری کی حدیث جناب انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے، ثلاث من كن فيه وجد بحلاوة الایمان، تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی، حلاوت ایمانی کو پا لی۔ تین چیز، نمبر ایک ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب، مرکزیت محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت اپنے رسول سے، پھر سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے۔ یہ ایک چیز ہوگی جو حلاوت ایمانی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، لوگوں سے محبت کرو، اگر سب سے نہیں کسی ایک بندے کا انتخاب کر لیں کہ میں نے اس سے اللہ کے لیے محبت کر دی، اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی دنیا کی طلب نہیں، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور محبت کرتا ہے، یہ بندہ بھی حلاوت ایمانی پا لے گا، کیونکہ محبت کی بات چاہتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے، وَمَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز أَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر سے نفرت کرے اور کفر کے خسائل سے نفرت کرے، کفر کی کوئی بھی خصلت، کفر کا عقیدہ ہے، کفر کا شرک ہے، کفر کا انکار ہے، کافرانہ دین ہے، کافرانہ نظام ہے، کفر کی ثقافت ہے، کفر کا کلچر ہے، کافروں کا ایک طریقہ ہے بالوں کی کٹن کا، ایک طریقہ لباس کا، ایک طریقہ ان کی ثقافت کا، ہر شے سے نفرت کرے، ایسی نفرت جیسے آگ میں ڈالنے سے نفرت۔ کوئی چاہتا ہے مجھے آگ میں گرا دو؟ کوئی چاہے گا؟ مجھے آگ میں ڈال دو؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اسی شدت کے ساتھ کفر سے نفرت اور کفر سے دوری اختیار کرے، شرک سے دوری اختیار کرے، یہ تین چیزیں جس بندے میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی، حلاوت ایمانی کو پا لی۔ اور تینوں چیزیں ان کا بہتر محبت ہے۔ پہلی چیز اللہ سے محبت، دوسری اللہ کے لیے محبت، اور تیسرا اللہ کے دین سے محبت۔ ایسی محبت ہو کہ کفر سے مکمل برابر اختیار کرے، صرف ایک اللہ محبت کے مستحق اور ایک اللہ محبت کے قابل۔ یہ محبت کا عقیدہ ہے، اعتقادی اعتبار سے محبت اللہ سے کرو۔ اللہ سے محبت کا معنی یہ کہ پورا جو نظام عبادت ہے، نماز ہے، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، فرائض، نوافل، ادا کرو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت کے تحت۔ قرآن یہیں سے آغاز اپنا کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کا تعارف یہ تین آیتوں میں، یہ تینوں آیتیں اسی عقیدے کا محور ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہانوں میں بھی اور آپ بھی، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، سب کو کون پالتا ہے؟ اللہ۔ تو پالنے والی ذات سے محبت نہیں کرو گے جو ذات پال رہی، اس کو خالص محبت کا حق نہیں دو گے
وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، وہ ہمارا داتا ہے، غوث ہے، دستگیر ہے، اس سے محبت نہیں کرو۔ یہ پہلی آیت کریمہ اسی عقیدہ محبت کو بیان کر رہی ہے۔ وہ ذات محبت کے مستحق ہے اور محبت کے لائق ہے جو ہمارا پالنے والا ہے۔ عبادت کی اساسی شرط ہے ہر عبادت اللہ کے لیے انجام دو اور اللہ کی محبت کے ساتھ انجام دو۔ توحید خالص اس کی محبت کا اظہار ہے، اس کے لیے عبادت ہو، اس کی محبت کے ساتھ عبادت۔ دو چیزیں، اور ایک اس کی رحمت کی امید، دوسرا اس کے عذاب کا خوف۔ اس کو بولتے ہیں الخوف والرجاء، عذاب کا خوف ہو، ناراضگی کا خوف ہو اور رحمت کی امید۔ ہر عبادت ان دو نقطوں کے ساتھ، محبت و اساس ممکن، عقیدہ جو دل میں ہے، اور دایاں اور بایاں بازو یہ خوف اور رجاء۔ کسی علماء سلف نے کسی یہ قول کو کہا ہے کہ خوف اور رجاء کی مثال پرندے کے دو پروں جیسے۔ پرندہ پرواز کب کرے گا جب دونوں پر سلامت ہو، ایک پر کو توڑ دو کاٹ کر پرواز نہیں کر سکے۔ تو عبادت جو ہے، ہر عبادت مکمل اطاعت انہی دو پروں کے ساتھ ہے، ایک طرف اللہ کا خوف ہو، دوسری طرف اس کی رحمت کی امید۔ نہ کبھی خوف سے مستغنی ہو، نہ کبھی رحمت سے مستغنی ہو، دونوں چیزیں دامنگیر ہو۔ بعض اوقات خوف غالب آ جاتا ہے اور بعض اوقات رحمت غالب آ جاتی ہے۔ کہ بندہ کیا ہوا، کبھی کبھی ہم عذاب جو ایسے پڑھتے ہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کی وعید، جہنم کے شعلے، قبر کا عذاب، قبر کی تنگی، قبر کے سانبر بچھو، تو پھر خوف کا درجہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات اللہ کی رحمت کی نصرت، جنت کا ذکر اور جنت کے باغات کا، جنت کی حوروں کا، تو اس کی رحمت کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ لیکن خوف ختم نہیں ہوتا، خوف بھی برقرار رکھو، رحمت بھی برقرار رکھو۔ یہ دو پر ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ عقیدے کی تکمیل، محبت کی اساس اور محبت کی اساس کا من ہر عبادت اللہ کے لیے انجام دو۔ کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے انجام دو گے تو آپ نے اس غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت کرنا ہے، یحبونہم کا حب ہے۔ خالص اللہ کا حق ہے ہر عبادت، کسی غیر کو دو گے تو اس غیر سے آپ نے ایسی محبت کی جو اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ شرک اس کو بولتے ہیں حب مع اللہ، محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرنا سراسر شرک ہے اور دین اسلام کے قواعد اور مقاصد کے خلاف ہے۔ تو قرآن کا آغاز اسی طریقے محبت سے ہوتا ہے۔ ہر عبادت کی روح، ہر عقیدے کا روح یہ خالص محبت ہے، کیونکہ اللہ پالنے والا ہے اور پالنے والی ذات ہی محبت کی مصلحت ہے۔ تو پھر محبت کرو، کیسی؟ جس محبت کے ولایت خالص محبت۔ کسی اور سے کرو گے وہ تو پالنے والا نہیں، نہ روزی دینے والا، نہ خالق، نہ مالک۔ یعنی یہ محبت ٹکرے مارنے کے مترادف، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ نقصان کیا ہے؟ آپ اس محبت میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیں، سراسر نقصان۔ شرک یہ بندہ اختیار کر لے وہ دائمی جہنم، وما هم بخارجین من النار۔ اس مقام کو جو ہم نے شروع میں پڑھا، دوبارہ سن لیں ترجمے کے ساتھ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں۔ کیسے؟ ان سے محبت کر کے، کیسی محبت کا؟ حب اللہ، اللہ کی محبت جیسے یہ معبود بناتے ہیں، جس کا طریقہ کیا ہے؟ ان معبودوں کے لیے وہ اعمال انجام دیتے ہیں جن کا اللہ مستحق ہے۔ اللہ کی محبت خالصہ کا معنی یہ کہ ہر عبادت کا اللہ مستحق ہے۔
ہر عبادت یہ خالص محبت. کسی عبادت میں شریک کرو اس نقطے پہ آپ نے غیر اللہ سے محبت کر ڈالی اور اللہ کی محبت کے مشارک بن گئے. کیونکہ شرک وہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہے. یہ بندہ دائیں نہیں چاہیے دائیں نہیں چاہیے. فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں، سچے توحید والے، سچے ایمان والے، سب سے سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز سے محبت اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے نفرت اس سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کو توحید سے سب سے بڑھ کر محبت ہے تو سب سے بڑھ کر ان کو عقیدہ توحید سے پیار ہے. اللہ کو شرک سے سب سے بڑھ کر نفرت ہے تو سب سے زیادہ اور شرک سے نفرت ہے. یہ محبت کا تفاضل، یہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی بیشی کے مترادف ہے. اس کے تابع اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت کس نبی سے اور اپنے نبی کی سنت سے. ہم بھی نبی سے محبت کریں، نبی کی سنت سے پیار کریں، نبی کی حدیث سے پیار کریں. اور اللہ کو پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر نفرت کس سے؟ بدعت سے، نبی کی مخالفت سے. تو ہم بھی نبی کی مخالفت سے نفرت کریں، بدعت سے نفرت کریں. یہ جو محبت اور نفرت کا عقیدہ، اس کو عبادت بنا سب اللہ کے لیے، دوست بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اگر یہ دونوں چیزیں اللہ کی محبت اور اللہ کی عداوت کے تابع ہیں. محبت کس سے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے. عداوت کس سے؟ جس سے اللہ عداوت کرتا ہے. اللہ شرک سے نفرت کرتا ہے، شرک سے دشمنی کرتا ہے، بدعت سے ہم بھی دشمنی اختیار کرتے ہیں. توحید خالص سے محبت کرتا ہے، شرک و بدعت سے نفرت کرتا ہے. یہ محبت کا اعتقادی معاملہ. سب اللہ کی محبت کے تابع ہے. سارا معاملہ محبت اور نفرت، محبت اور عداوت کا سارا معاملہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عداوت کے تابع ہے. اس کو اصطلاحی طور پر عقیدہ الولاء والبراء کہتے ہیں. دوستی کے قابل کون ہے؟ اس سے دوستی کرو. نفرت کے قابل کون ہے؟ اس سے نفرت کرو. جو دوستی کے قابل ہے اس سے دوستی کرنا اللہ کی دوستی ہے، اور جو نفرت کے قابل ہے اس سے نفرت کرنا اللہ کی دوستی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جاؤ تلاش کرو اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو، قیامت کو مانتی ہو اور محبت کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ان سے محبت کرے. ایسی قوم آپ کو نہیں. اللہ پر ایمان، روز آخر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کرے. اللہ کے دشمن کون ہے؟ مشرک. اللہ کے دشمن کون ہے؟ بدعتی. تم سے محبت، مسکراہٹوں کے تبادلے، اسٹیجوں پر سب کے سامنے پاگلگیر ہونا، ہاتھوں میں ہاتھ لہرا کر اظہار محبت کرنا، یہ باتیں عقیدے کے خلاف، عقیدے کی غیرت پیدا کرتی. جو سچے مومن ہیں وہ ایسے لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن، محبت کر ہی نہیں سکتے. اگر محبت کرتے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. اللہ نے سچے ایمان کی علامت کیا قرار دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتے. یہ سلف صالحین کا حقیقت جو ہم تک پہنچا. امام بربہائی رحمہ اللہ نے قاضی فضیل بن عیاض کے قول نقل کیے. اہل بدعت سے تعلق کیسا رہا؟ مانتے ہیں کہ من وقع صاحب بدعت
فقط عان علی حدود الدین، پہلی 4 باتیں جو کسی بےعزتی کی تعظیم کر دے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ یہ خالی فضائل کا قول نہیں بلکہ یہ حدیث مرفوع کتاب النبی امام اجوبی رحمہ اللہ، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ من صلی علی جنازہ المعتذر، جو کسی بےعزتی کے جنازے میں شریک فهو فی سخط اللہ، جب تک ہے وہاں تو اللہ کی ناراضگی اور اس کی پھٹکاروں کے اندر، جب تک لوٹ نہیں آتی اللہ اسے ناراض ہے۔ اس کی اگر موت آ گئی تو اللہ کی ناراضگی میں موت ہے۔ یہ سب صالحین کا موقف اس انداز کی نفل من زوج کریمۃ المعتذر فقط قطع رحمہ، جو اپنی معزز ہستی کی شادی کسی بےعزتی سے کر، معزز کون ہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن ہے، کسی بےعزتی کو دے فقط قطع رحمہ، اس نے اپنا تعلق اس سے توڑ دیا، قطع رحمی کر دیا، تعلق ٹوٹ گیا۔ آپ کہیں ٹوٹتا ہم نے سر سے بوجھ اتار، میری بیٹی اور بہن سر کا بوجھ اتار دیا، تعلق ہے کیا ٹوٹ نہیں، یہ تعلق ٹوٹنا آسان نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ جو ہے نا عرش کے ساتھ معلق، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا۔ اور ایک دعا کر، بلکہ تو دعا کر، دعا بھی مت دعا کر، اللہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ دے اپنے ساتھ، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے۔ یہ خالی رشتہ توڑ دیا سر سے بوجھ اتار نہیں، کتنا بڑا وبال ہے اللہ سے جڑنا اور اللہ سے ٹوٹنا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ رشتہ قیامت کی دن آئے گا اور تاخذ بحبل الرحمن، حکم الرحمان کو پکڑ لے گا۔ حکم ہر بندے کے ساتھ ہے جہاں پر آپ اپنا آزاد حالت ہے، حکم الرحمان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے حکم کیسی جیسی اس کے لائق، صفت ثابت ہے کیفیت معلوم نہیں، حکم الرحمان کو پکڑ لے گا اور اس دن یہی بات کہے گا اللہ من بصرنی وقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ دے، جس نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ دے۔ تو اپنی معزز ہستی کا رشتہ کسی بےعزتی کو دے دیا، رشتہ توڑ دیا، قطع رحمی پیدا کر لی، اس کی سزا بھگتنی پڑی کی وبال اس کا بھگتنا۔ اور من تبسم فی وجہ المعتذر، کسی بےعزتی کو دیکھ کر مسکراتا ہے فقد اہان الدین، فقد اہان اللہ، اس نے اللہ کے دین کی توہین کی۔ دیکھو بےعزتی کے 2 قسمیں، ایک جن سے آنکھوں کے تعلق اختیار کے تعلق ہے، کوئی بےعزتی آپ کا بھائی ہے، کوئی بےعزتی آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ، ان سے تعلق رکھنا دینی نہیں بلکہ صرف تجارت کی حد تک، اخوت کی حد تک، باپ بیٹے کی حد تک، ماں بیٹے کی حد تک، لیکن دینی محبت نہیں، دینی رشتہ رکھنا۔ جن سے کوئی تعلق نہ ہو ان سے تعلق قائم کرنا ظاہر ہے کہ وہ دین کے اساس کے خلاف شریعت ہے، یہ دین کے خلاف ہے، دین کے مقاصد کے خلاف۔ تو بات عقیدے کی ان آیات کی روشنی میں والذین آمنوا اشد حبا